ہماری بہت ہی پیاری سی مہمان، میں نے کہا ان کو بولنے دو، ابھی کوئی بات نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ کئی مرتبہ 10 سال مجھے ہو جائیں گی اور کئی مرتبہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے مجھے بہت پسند بھی ہیں. ویری آنیسٹ، ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز مین کائنڈ، ہیومن کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی کی طرف، جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے لوگوں کی خدمات کے لیے جو ہے اس میں لگا دی. اور بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے. تبھی اکثر جب بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنی والدہ سے بات کرتی ہوں، جب لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ویسا کرتے ہیں. آپ گھر میں اپنے کسی خانسامے کو لے لیں، کام کرنے والے، اتنا کر لو، پھر اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایسے ڈچ کر کے جاتے ہیں. تو انسان، میں کہتی ہوں ممی اچھے لوگ کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا، اچھے لوگ ہیں ابھی بھی، تبھی تو دنیا چل رہی ہے. اگر سب برے ہو جائیں تو میرے خیال سے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو لہٰذا آج بھی جو ہم سروائیول ہے، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ واقعی ہیڈز آف ٹو دیم، لیکن گریجولی لوگ سامنے آ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے اپنی خدمات لگا دی کہ لوگوں کی مدد کرنے میں، اور وہ میڈیا کے سامنے بھی ہیں. اور آج ہی ماشاءاللہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. ایشوز پہ بات چیت کرنا اٹس ناٹ ایزی. کچھ بھی کہہ لیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان زیادہ تر اپنے ہی الجھنوں میں الجھ جاتا ہے. اس کے پاس کہاں اتنی فرصت ہوتی ہے کہ دوسروں کی لیے مدد کرے. لیکن کچھ جو آج جو یہاں پہ ایک جو پرسنالٹی، شخصیت ہیں، بہت ہی ان کی میں عزت کرتی ہوں اور بہت سی دعائیں بھی نکلتی ہیں. آپ تمام لوگ بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور دل سے دعا نکلتی ہے. تو شمیم کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ سوشل ورکر ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے، آج کا ٹاپک بھی میں آپ کو ڈسکس بتاتی ہوں. پہلے میں ان سے ذرا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بر کیسی ہیں آپ؟ ارے تمہیں بھی دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت دنوں بعد، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم واپس آ گئی ہو. تھینک یو. اب رہنا یہیں. بس کہ پتہ نہیں، کہتے ہیں نا کہیں قسمت، پتہ نہیں جب تک دانا پانی جس جگہ لکھے نا، یقین کریں کوئی نہیں آپ کو اس جگہ سے ہلا سکتا. صحیح بات، چاہے کوئی کتنا کوئی کوشش کر لے، لیکن جس کی جان اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے نا، صحیح، مطلب یہ وہ چیزیں ایگزامپلز ہیں شمیم صاحبہ کے اپنے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر یقین آتا ہے یار کہاوتیں جو ہے نا بالکل صحیح ہوتی ہیں. نہیں صحیح ہے، مگر یہ کہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی روٹس کہیں ہو جاتی ہیں. پھر وہ ہر پھر کے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے اندر ایک بگ ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے یہاں یہی رہنا ہے، یہی کام کرنا ہے. وہ انوائرمنٹ ہے، ایک اپنائیت سے ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے لوگوں سے. اور میں سمجھتی مشرقی لوگوں میں یہ زیادہ ہے. مغرب میں میں نے دیکھا تھا، کیونکہ بہت مجھے آنا جانا پڑھنا وہیں پہ پڑھی بھی میں ہوں، وہاں میں حیران بھی ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پرورش اس طرح ہوتی ہے کہ 12 سال کی عمر سے بچہ یا بچی الگ رہنا چاہتا ہے. تو وہ ان کے اندر وہ ایک جو ہمارے کلچر میں یا ہماری تہذیب میں ہے، ایک لگاوٹ، ایک محبت، اور یہ اتنا پیارا جذبہ ہے. میں تو کہتی ہوں اس کو رکھنا چاہیے، اس کو ہمیں اپنے اندر. اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ محبتیں نہ ہوتی، یہ وہ نہ ہوتا، تو یہ کیسے ہم پھر رہتے. اب دیکھیے جہاز کا واقعہ دیکھ لیں. میں دیکھ رہی ہوں جس طرح عام آدمی ان کے غم میں شامل ہے، تو ان کا غم بٹ رہا ہے. جبکہ امریکہ میں تھی اور ایک دفعہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا جہاز گرنے کا. میڈیا نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا ایک جہاز آسمان سے سیدھے پانی میں جھیل میں گر گیا. مگر نہ کوئی کہ بھئی یہ اتنے بچے تھے، تھوڑا سا کچھ میڈیا نے دیا، کچھ نے نہیں دیا. اور لوگ بھی بادرڈ نہیں تھے. او ویری سوری، ویری سیڈ، دوسرے لمحے ختم. اچھا، ہم چونکہ شاید ہمارے خمیر میں یہ ہے، ہم کہتے نہیں کتنا دکھ کا بات ہے، اتنے گھر بے گھر ہو گئے، ان کے چراغ بجھ گئے. ہم سب کی ہمدردیاں، اور اس سے آپ کا غم بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، حصہ بٹا رہے ہیں، تو آپ کا اپنا دکھ یقیناً کم ہو جاتا ہے. بالکل، آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. دکھ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک سبق مل رہا ہوتا ہے. بے شک کہ آگے کچھ نہیں پتہ اگلے پل کا، اگلے جتنے لمحے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کو صحیح جگہ پہ کیا جائے. یہ چیزیں شاید اللہ تعالیٰ ایک انڈیکیشن دے رہا ہے. ہم سوئے ہوئے کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو زندگی یہ کیا ہو رہا ہے.
ہم سب زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ دائیں بائیں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. صحیح بات ہے، ہم بالکل. سمجھتے ہیں ہم قیامت تک زندہ رہیں گے. ہم مال جمع کر رہے ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں، اس کے بجائے ہم نیکیاں، دعائیں اور محبت نہیں جمع کر رہے ہیں. یہ تو ہے واقعی. وہی میں اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کتنی بار دیکھا جائے تو کتنی زندگی ہے انسان اس کو ہم اس میں کتنے ٹینشنز ہیں. کاش کتنے ٹینشنز ہم اس کو منیمائز کر دیں، مینیمائز کر لیں. لیکن نہیں وہ ہوتے ہیں. کوشش کرتے ہیں انسان، اسٹرگل کرتا ہے، اس سے نکلتا بھی. کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میں ہی رہ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی بھی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. اور وقت جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک پہ بھی ایک کڑا وقت ہے. ناگہانی پہ ناگہانی ہو رہی ہے جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور اس ناگہانی پہ قابو پانے کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، ہم نے کیا ایسی غلطی کی ہے. خاص کر وہ لوگ جو ان عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو اپنی غلطی ضرور سوچنی چاہیے، کیونکہ عذاب ان کا کسی اور پہ آ رہا ہے. صحیح بات. اللہ کی رسی دراز ہے مگر ہے، اللہ کی رسی ہے. تو اس وقت سے وہ خوف زدہ ہوں اور جو ذمہ داریاں ان کے عہدوں نے ان کو دی ہے وہ ذمہ داریاں ہر شخص کو نبھانی ہیں. صحیح بات. اور ذمہ داری کی بات میں یہ کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا ہمارے کیمرہ کے لڑکے کھڑے ہیں، آپ ہیں. اس پورے پروگرام میں اگر آپ دیکھیں کہ 20-25 لوگ صبح سے ہیں، اگر یہ 20-25 لوگ اپنی ذمہ داری وقت پہ پوری نہ کریں تو ڈیزاسٹر نہیں ہو جائے گا. اسی طرح ملک ہے کہ ملک کا ہر مہرہ اگر صحیح طور پہ چلے گا اور کام کرے گا تو پھر یہ ڈیزاسٹر بھی بند ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. بس یہی میں یہ سوچ آئے کہاں سے؟ انسان نے سوچنا، کچھ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، صرف اپنے فائدہ کا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ گھر بنا لینا ہے باہر، ہم نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے. اچھا بھائی کر لو، لیکن وہ ہوس ختم نہیں ہو رہی. نہیں ایک وقت لیکن انسان بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کہیں نہ کہیں آگے جا کے بڑا وہاں کا حساب کتاب بڑا کڑا ہے. وہ تو ایک ایک لمحے کا ہے اور وہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے قابو میں آئیں گی. اور ان تمام حالات سے عورتیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. اور ہم ان عورتوں کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے، خواہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، خواہ وہ ہوائی جہاز کا ہو، خواہ وہ بس میں لوگوں کو اتار کے گولی مارنے کا واقعہ ہو. آپ یہ سوچئے یہ تمام عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، یہ تمام لڑکیاں جن کے کمانے والے بھائی مر گئے، وہ مائیں جن کا کمانے والا بندہ ختم ہو گیا ہے، وہ کیا کریں گی؟ وہ تو بالکل جسے کہیے راتوں رات سڑک پہ کھڑی ہو گئی ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کل آج کا دن گزر گیا، بچے کیسے اسکول جائیں گے، ان کی تعلیم کیسے ہوگی، گھر میں کھانا. ہفتہ 2 ہفتہ ہر کوئی ہمدردی کرے گا، اس کے بعد ساری زندگی تو کوئی نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہمارے سامنے، قومی المیہ آ رہا ہے کہ ان عورتوں کے لیے ہم کیا کریں گے. ویسے بہت اچھی بات آپ نے کی واقعی، جو ڈیسٹیٹیوٹ ہو گئی ہیں. ہر کوئی نہیں کسی میں اتنی ایبلٹیز ہیں یا اتنے پڑھے لکھے نہیں کہ ہر کوئی جا کے کما لے. صحیح بات ہے، ہر کوئی نہیں کما سکتا. میرے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے، میں کہوں بی بی آج تم میرے پاس آؤ، کل تم یہ کام کرو، اور پیسہ نہیں، مشکل ہے. امپاسبل. جو عورت باتیں کرنا آسان ہے، جو 40-50 سال کی عمر کی ہو گئی ہے، اب اس کے پاس لرننگ کا بہت کم ٹائم ہے. تو ہمیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اور قومی طور پہ بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے جس میں ہمارے پاس کم از کم ان بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو. کیونکہ یہ ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے لوگ حادثے کا شکار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں. فوری طور پہ ہمارے کمپیوٹر پہ ایک جگہ وہ ڈیٹا آنا چاہیے. سوشل ورکر ان کے گھروں میں جائیں، ان سے بات کریں کہ ان کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کا راشن ہے، ان کے بچوں کی تعلیم ہے، ان کا کچھ نہ کچھ. قوم کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم کم از کم 1000-2000 بیواؤں کو کیا نہیں سنبھال سکتے. وی کین ڈو اٹ. وش اور ول کی بات ہے نا کہ ہمیں فوری طور پہ بڑے بڑے شہروں میں یہ انسٹیٹیوٹ یا یہ این جی اوز یا جو بھی آپ کہہ لیں ادارے بنانے چاہیے جہاں فوری طور پہ ہم ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسے بہت اچھا آئیڈیا ہے یہ تو واقعی. اینڈ وی مسٹ فلوٹ اٹ. اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ دیکھیے آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس رانا بھی آئیں گی، وہ آئیں گی، تو قانونی مدد بھی چاہیے.
بہت ضروری ہے. دیکھیے نا یہ عورتیں جو بالکل لاچار یا بیوہ ہو گئی ہیں، اگر یہ جائیداد والی ہیں، پینشن ان کو لینی ہے، یہ تمام قانونی کارروائی چاہتے ہیں. ہمیں ان کو لیگل ایڈوائس دینی ہے، ہمیں ان کو ویلفیئر ایڈوائس دینی ہے، ہمیں ان کو ان کی ہیلتھ ایشوز کو لک آفٹر کرنے ہیں. تو دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا میں دو قوتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک بدی کی ہے تو نیکی کی بھی ہے، یہ پیرلل چلتی ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بعض دفعہ بدی کا ایلیمنٹ اوپر آ جاتا ہے مگر نیکی کا ہاتھ ہمیشہ رہتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا ہے. صحیح بات کہہ رہی ہیں. ہمیں ان پیرلل کو لے کے چلنا ہے. اگر ایک طرف تم مار رہے ہو تو ہم ایک طرف سنبھال رہے ہیں. ہاں بیلنس کہیں نہ کہیں. ان کا مشن ناکام ہو جائے گا. دیکھیں ان کا مشن ناکام ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی تو ہے ان کے اتنے فرشتوں میں ایک شیطان ہے جو پوری دنیا کو نچا رہا ہے. دیکھیں نا ایک شیطان ہے. تو بدی کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کو سنبھالتے رہتے ہیں، اس کرنٹ کو، اس ویلیو کو، اس باتوں کو. اور جو ہمارے معاشرے میں اچھے اور نیک لوگ ہیں اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا بھی کہتا ہے بھئی بیکار ہے ٹارگٹ کلک کرنا، یہاں تو سنبھالنے کو موجود ہیں لوگ. نہیں بڑے اچھے آپ نے بات کی ہے. جیسے واقعی ایسے ناگہانی مصیبت میں بہت سے ایسے گھر، ظاہر سی بات ہے جو مرنے والا تو مر گیا لیکن پیچھے جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ گھر، اللہ معافی مطلب کس دور سے، کس ٹارچر سے گزر رہے ہوں گے. بے شک. ایک تو غم پلس فائنینشلی جو کہ کمانے والا. صحیح. تو اس پہ واقعی اگر ایک ڈیٹا جو آپ نے کہا موجود ہے، اور این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، نہ کہ صرف یہ ہاسپٹلز یا سکولز، لیکن اس طریقے سے بھی نہیں بہت کام ہو سکتا ہے. بہت کام ہو سکتا ہے. بہت کام ہو سکتا ہے. ان کو کہیں کام میں لگا دیں. ہاں. کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں ان کو ایک مطلب پورا ایک سمجھو نا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے. بہت بڑا نیٹ ورک چاہیے. کیونکہ اب جیسے بلوچستان میں کلنگ کے جتنے ٹارگٹ کلنگ ہوئی، یہ ایک پاکٹ کے لوگ ہیں، تو بڑا آسان ہے وہاں پہ کام کرنا کہ اسی پاکٹ کو ہم پکڑ لیں اور وہیں پہ جا کر کے ہم کام کریں. انشاءاللہ میرا بھی بہت ارادہ ہے کہ میں بہت جلد جا کے اس پاکٹ میں جاؤں گی اور کام کروں گی، کیونکہ بہت ضرورت ہے وہاں جا کر کے کام کرنے کی. اینڈ میرا نیکسٹ یہی ہے کہ میں ضرور جاؤں. اب وہ مشکل یہی ہے کہ کس ذریعے سے جائے جہازوں کا حشر دیکھنے، روڈ کا حشر دیکھنے. ہمارے ساتھ کمیونیکیشن پرابلم بھی اب بہت ہو رہی ہے. اب زیادہ ہو رہی ہے، نہیں کہ کم ہو جائے. کیا وجہ کیوں جائے؟ بس یہ سب شیطانی کرتوت ہے میں تو سمجھتی ہوں. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر ادارے میں سفارشی نااہل لوگوں کو بھرتی کر لیا ہے. کوئی اپنا کام نہیں کر رہا ہے. فرض کریے میرا، کیونکہ آپ کا دیکھیں اتنا واسطہ پڑتے تھے سالوں سے آپ اس سوشل کام میں ہیں جہاں پہ کتنے لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں اور جہاں بہت ڈیفیکلٹیز بھی آپ نے بہت سامنا کیا ہے. پچھلے ہم نے باتیں کی تھیں، مجھے یاد ہے کافی آپ کو تھریٹس بھی آتی تھیں، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری. ہمت کیا ہارنا جی. دیکھیے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی بالکل. لیکن شمیم کاظمی صاحبہ کمیونیکیشن اب تو خیر دیکھا جائے تو بڑی آسان ہو گئی کمیونیکیشن، پھر کیوں یہ سب پرابلمز آ رہی ہیں؟ فوری طور پہ دیکھیے پاکستان اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اتنے نئی نئی این جی اوز ڈیولپ ہو گئی ہیں، تو یہ کیوں پرابلمز آ رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان میں میری مشاہدہ ہے اور میں خود ان کے درمیان کام بہت ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ایک مربوط ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کو جوائن کر لیں گے تو بہتر کام کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ضرور بہتری ہوگی اور کام بھی ہمارا آگے بڑھے گا، ضرور بڑھے گا. ڈیفینیٹلی. ابھی جیسے ہمارے ساتھ ابھی ایڈوکیٹ رانا نے بھی جوائن کرنا ہے، تو ہمارا یہ تھا کہ تھوڑا بہت ہم اس پہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ ڈائیورس ریٹ، پھر اس کے بعد بچوں کی کسٹڈی کیا ہونی چاہیے، کب تک ڈائیورس کی عدت میں میاں سپورٹ کرتا ہے، حق میں. بہت ساری چیزیں جو متس بھی بہت زیادہ ہیں، جس سے پوچھو ہر ایک کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز، لیکن قانون ساری جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کے حق ان کے عدالت میں ہوتے ہیں. تو قانون کا کیا کہنا ہے تاکہ تھوڑی سی انفارمیشن. اور رہا جب ہم بات کریں شمیم کاظمی صاحبہ سے، بڑی اچھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بڑی اچھی گائیڈنس. آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو آپ بھی کال کر سکتے ہو 0900-333-22. ساتھ ساتھ جتنی این جی اوز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو اس کسی پلیٹ فارم سے آنا چاہتے ہیں، بالکل آپ آئیے. آپ ہمیں SMS بھیجیں TML اسپیس اپنے این جی او ریکوائرمنٹ مطلب نام کے ساتھ 8282 پہ، تاکہ دیکھیں اور کس طریقے سے میڈیا کے تھرو جو ہے ہم سب مل کر جو ہے چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. خیر آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہم یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ڈسکس کیا جائے گا، اس کو بہت غور سے سنیے.